السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سفید سیلز کا جسم سے ختم ہونا یا کم مقدار میں رہ جانا۔ اس موضوع کے اوپر آج میں آپ سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ بلڈ کے اندر سے، بلکہ آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ فلاں آدمی کو یہ سفید خلیات والے جو ذرات ہیں، جو خلیے ہوتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، ان کی وہ بوتلیں لگائی جاتی ہیں، یعنی وہ اس مریض کے اندر اس چیز کی کمی واقع ہو گئی ہے، سفید سیلز کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جسم جو ہے وہ اس کا نحیف ہونا شروع ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گیا، لاغر ہونا شروع ہو گیا۔ تو عمومی طور پہ یہ آج کل مارکیٹ کے اندر وہ سفید ذرات والی، سفید سیلز والی وہ بوتلیں باقاعدہ موجود ہوتی ہیں، جن کو سفید خون بھی کہا جاتا ہے، تو باقاعدہ لگوائی جاتی ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایسی، اور اس کا بنیادی کئی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں تو یہ جگر کے اندر جب ایسے کئی مسائل کئی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسڈ ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جگر اپنا صحیح افعال سر انجام نہیں دے سکتا، تو یہ سفید سیلز کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی بیماری، پیچیدہ بیماری جو کہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سفید سیلز جو ہے یہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو میں چند چیزیں آپ کو آج گوشت گزار کرنے لگا ہوں، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا یہ جو سفید سیلز کی جو کمی جو ہے یہ انشاءاللہ ایسا ایسا پورا ہونا شروع۔ تو اس میں جیسے کہ میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ سفید سیلز کے حوالے سے، تو اس میں بنیادی طور پہ یہ جو فریش فروٹ جو ہے، خاص طور پہ سیب کا جوس ہے، مالٹے کا جوس ہے، اور اس کے علاوہ انگور کا جو جوس ہے، یہ آپ کے اس فیض سیلز کو بڑھانے میں انتہائی معاونت کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مولی کا جوس نکال کے، یا یہ چکندر کا جوس نکال کے، یہ مولی، چکندر، شلجم، کھیرے، ان کا اگر آپ جوس نکال کے یہ پراپر طریقے سے اگر ایسے مریض کو پلانا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ یہ چند دن لگاتار اگر آپ استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ یقینی طور پہ فائدہ ہوگا، اور نہ صرف سفید سیلز کی مقدار پوری ہوگی، بلکہ یہ ریڈ سیل جو ہے یہ یعنی خون کی جو مطلوبہ مقدار وہ بھی ایسا ایسا انشاءاللہ جسم میں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پپیتا جو ہے، ایسے مریض کو پپیتا لگاتار استعمال کروانا شروع کر دینا، تو آپ چند دن میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جگر اپنے افعال کو صحیح پراپر طریقے سے سر انجام دینا شروع کر دے گا، اور ایسا ایسا یہ سیلز کی جو کمی جو ہے یہ انشاءاللہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی میرے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ خاص طور پہ کدو ہے، ٹینڈے ہیں، کدو کا جوس نکال کے آپ پلائیں ایسے مریض کو، چند دن لگاتار پلانے رہا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایسا ایسا اس مریض کا جو جگر کو جو خون کی جو کمی جو ہے، جو سیلز کی جو کمی ہے، وہ انشاءاللہ ایسا ایسا پورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی غذاؤں کو آپ اختیار کریں، اور جتنی یہ چٹپٹی، جتنی چکنائی سے بھرپور، اور جتنا یہ پیزا، برگر، شوارمے وغیرہ، ایسے مریض کو ان کو بالکل دور رکھیں، تاکہ جگر کو فریش چیزیں ملیں۔ فریش چیزیں جب وہ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ یقینی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔